بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیے دعا سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، اور دعا مانگنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ اس کی توفیق بہت ہی خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے، بہت خوش قسمت۔ ہر آدمی کو اس کی توفیق نہیں ملتی۔ جو خوش قسمت نہیں ہوتے ان کو اسی قسم کے وسوسے آتے رہتے ہیں کہ قبول تو ہوتی نہیں ہے، یہ مانگا وہ بھی نہیں ملا، وہ مانگا وہ بھی نہیں ملا، صحت مانگی وہ بھی نہیں ملی، کہیں چکر چل رہا تھا، دعا مانگی شادی ہو جائے وہ بھی نہیں ہوئی، ہو گئی جان چھڑانے کی دعا مانگی وہ بھی نہیں چھوٹ رہی، بے اولاد ہیں اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہی۔ ہم تو سنتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد مانگی، ان کو بڑھاپے میں مل گئی۔ اللہ ایسی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ہم تو جوانی میں مانگ رہے ہیں، جوانی میں نہیں ہو رہے۔ تو یہ جو سوچیں ہیں نا دل میں آتی رہتی ہیں، اسی وجہ سے بدقسمت لوگ دعاؤں سے دور رہتے ہیں۔ بہت نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کی جن کو اللہ دعائیں مانگنے کی توفیق دیتا ہے، وہ اس بحث میں پڑتے ہی نہیں ہیں کہ ابا ٹھیک ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، ماموں کی جاب لگ گئی کہ نہیں لگ گئی، خالہ واپس آ گئی، میں کہ جا کے بیٹھی بھی تھی، واپس آ گئی کہ نہیں آئی۔ تو یہ ان کے یہ بحث ہی نہیں ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جس رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، اب کیا کیا بتاؤں میں، کیا کیا ہو سکتا ہے دنیا میں۔ امکان ہے جنرل مشرف پہ مقدمہ چلے، اس کا امکان ہے، اس کا امکان ہے۔ مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم بن جائیں، اس کا امکان بھی ہے۔ الطاف بھائی واپس آ جائیں، اس کا امکان بھی ہے، کراچی آ جائیں واپس۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ناممکن نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن میرے بھائی یہ بات ممکن نہیں ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں اور اللہ آپ کی دعا کو رد کر دے، بشرطے کہ آپ نے صحیح طرح سے مانگا ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہاتھ اٹھائے جائیں، اس کے سامنے گڑگڑایا جائے اور وہ رد کر دے۔ باقی اللہ تعالیٰ جو دعا قبول کرتے ہیں وہ اللہ اپنے حساب سے کرتے ہیں، وہ ہمارے حساب سے نہیں کرتے۔ اگر ہمارے حساب سے کرنا شروع کر دیں تو نظام عالم خراب ہو جائے گا۔ ایک تو غیب پر ایمان ختم ہو جائے گا، غیب پر یقین وہ باقی نہیں رہے گا۔ اگر میں نے دعا مانگی کہ اللہ فلاں کو ٹھیک کر دے اور فوراً ٹھیک ہو گیا تو ہسپتال تو بند ہو جائیں گے نا بھائی، ہسپتال تو بند ہو جائیں گے، ڈاکٹر سارے کیا ہو جائیں گے؟ بے روزگار۔ اور قبرستان میں مردے دفن ہونا، بولو بھائی، ختم۔ قبرستان میں کون جائے گا پھر؟ تو ہمارا کام ہے دعا۔ بے روزگار اگر سارے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اللہ اگر زمین میں رزق کی اتنی فراوانی کر دے کہ کوئی بھی بے روزگار نہ رہے اور سب کو خوب ملے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو سارے انسان میرے نافرمان بن جائیں گے۔ زمین میں کیا پھیل جائے گی؟ سرکشی۔ ہم نے زمین میں کسی کو دولت زیادہ دی، کسی کو دولت کم دی، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، بعض لوگ بعض کے ماتحت بن کے رہیں، ورنہ سارے کیا بن جائیں گے؟ سردار بن جائیں گے، نظام عالم خراب ہو جائے گا۔ میں نے دعا مانگی اللہ یہ کام ہو جائے، وہ فوراً ہو گیا، آپ نے مانگی وہ کام ہو جائے۔ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ لوگ پھر دعائیں مانگنے کے لیے قرآن مجید کی ترغیبات کے محتاج نہیں رہیں گے۔ یہ تو کافر بھی مانگے گا دعائیں،
کافر بھی کہے گا کہ بھائی یوں کر کے اللہ سے مانگو تو دعا قبول ہوتی ہے، تو کیا ضرورت ہے یہ سارے بکھیڑوں میں پڑھنے کی؟ دعا قبول لازمی ہوتی ہے، مگر اللہ نے دعا کی قبولیت کا معاملہ غیب کے پردوں میں چھپا دیا ہے۔ کیسے ہوگی وہ میں جیسے چاہوں گا ویسے ہوگی۔ نظر بسا اوقات قبول ہوتے ہوئے نہیں آتی، کبھی دکھا بھی دیتے ہیں کہ میں نے کیا یہ کام، لیکن اکثر دعا کی قبولیت کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ لہذا نیک لوگ اور خوش قسمت لوگ جو اللہ سے خزانے لینا چاہتے ہیں وہ دن رات دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے خوب گڑ گڑاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ کوئی بھی چیز ضائع، بولو بھائی، نہیں جا رہی۔